نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سو جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہو، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو جمع کریں، تم اپنی عورتوں کو جمع کرو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی اکٹھا کریں، پھر مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ مدینہ کے پاس ایک علاقہ نجران نام کا عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ 10 ہجری میں 60 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن مدینہ آیا۔ اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیلوں کے ذریعے ان کو یہ سمجھا دیا اور ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مگر وہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے تھے، تو آخری طریقہ وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور عورتوں کے طور سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اکٹھا کر بھی لیا، اور اگلے دن یہ مقابلہ ہونا طے پایا۔ ان 60 لوگوں کے ڈیلیگیشن میں جو سب سے زیادہ انجیل کا جانکار تھا، اس نے باقی لوگوں کو سمجھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری انجیل میں ہے، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنا خطرناک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو سب کے سب مر جاتے اور ان کا مال و دولت بھی باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیج کر جزیہ مقرر کر دیا، اور وہ بدستور اپنے عیسائی مذہب پر رہتے رہے۔ اس آیت سے اچھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ایک بات کلیئر اور ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، تو داماد اور ناتی بیٹے کے طور سے اکٹھا ہوئے، مگر عورتوں میں اپنی بیویوں کی جگہ بیٹیوں کو ترجیح دی گئی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے ایک اصول قائم ہوتا ہے کہ اکثر حدیثوں میں جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ہے ان میں یہی لوگ مراد ہیں، نہ کہ ام المومنین، اور یہ بات مسلم کی حدیث سے اور کلیئر ہو جائے گی کہ ایسا کیوں تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام کر رکھا اور اس کا اتباع کیا، وہ سیدھی راہ پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، کیا صرف آپ کی بیویاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس کا نمبر ہے 6228۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد وعظ اور نصیحت کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ پیغام لائے اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلے تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو،
پھر فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ 3 بار فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6225۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری حج کرنے کے بعد مدینہ واپسی کر رہے تھے۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک گاؤں جس کا نام خم تھا اور پانی کا وہاں چشمہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑا ریسٹ کے لیے ٹھہر گئے۔ یہ قصہ 18 ذی الحج 10 ہجری کا ہے۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اوپر کی دونوں حدیثیں اسی کا حصہ ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو بہت خاص اور قریبی صحابی ہیں ساتھ تھے۔ خاص بات یہ ہے کہ جس دور میں یہ حدیث بیان کی گئی وہ امیر معاویہ کی حکومت کا دور ہے، جن کے دبدبے کی وجہ سے اکثر لوگ کھل کر بات بیان نہیں کرتے تھے۔ جن 3 نوجوانوں نے ان سے کوئی بھی حدیث بیان کرنے کو کہا تھا، ان پر کچھ نہ کچھ ڈر یا دباؤ حکومت کا رہا ہوگا، کیونکہ یہ حدیث ایک بزرگ صحابی سے پوچھتے وقت انہوں نے حجت بہت کی۔ ان کو اس بات پر تھوڑا غصہ آیا تو 6225 میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، مگر اصل اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بچے ہیں، جن پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ چونکہ اہل بیت کے سپورٹر تھے، تو انہوں نے بنا ڈرے اور جان بوجھ کر یہ حدیثیں ان نوجوانوں کو سبق سکھانے کے لیے بیان کر دی اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں۔ اس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کہنے کا مطلب اور مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ اب آگے حدیث سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر کچھ ڈیزائن بنے تھے۔ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے اس چادر کے اندر ان کو لے لیا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو بھی داخل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، ان کو بھی اسی میں شامل کر لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو بھی شامل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے اور تم کو پاک کر دے اے گھر والو۔ یہاں سمجھنے کی اور غور فکر کی بات یہ ہے کہ حدیث کی راوی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، مگر ان کو چادر کے اندر نہیں لیا گیا۔ اب اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اہل بیت کون ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا امت پر احسان ہے اور قیامت والے دن جن کی شفاعت سے محروم ہونے والے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، اور ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے ان کی صرف 2 باتیں تھیں کہ قرآن کو پکڑے رہنا، تو قرآن تو چھوڑ دیا اور باقی سب کچھ جانے کیا کیا پکڑ لیا۔ اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فکر مند تھے، اور آپ نے بار بار فرمایا کہ ان سے محبت رکھنا، برا سلوک نہ کرنا، مگر ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس کی تفصیل سن کر غیر قوموں کے لوگ رو دیتے ہیں، مگر ہمارا ایمان نہیں جاگتا۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
ہم لوگوں کا احساس مر چکا ہے۔ کیا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض یعنی عداوت نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔ سیدنا زید بن ارقم اور ابو سریہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مولا یعنی دوست میں ہوں، علی بھی اس کے مولا یعنی دوست ہیں۔ یہ جامعہ الترمذی کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3713۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کی توجہ نہ تو قرآن حدیث کو پڑھنے سمجھنے کی طرف ہے، نہ ہی ہمیں اسلامک ہسٹری کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور اکثر ہمارے علماء حضرات جو ظاہر ہے ہم سے زیادہ جانکاری رکھنے کے باوجود ان سب باتوں کو لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ان کے ذہن صاف ہوں اور حق انصاف کو پہچانیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ حق انصاف سے ہٹ کر حقیقت کو مینوپولیٹ کرتے اور عوام کو گمراہ کرتے، اور یہ ڈر نہیں پیدا ہوتا کہ حق انصاف کو چھپانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کر لیں، تب بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ سرسری طور سے ایک کمپیریزن اور خاص اور ضروری باتیں جان لینا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بچپن سے تربیت پائی تھی، یہ سعادت انہی تک رہ گئی۔ نمبر 2، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اس اعتبار سے اور کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت میں برابری نہیں کر سکتا، جیسا حدیثوں سے ظاہر ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سابقون الاولون، عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، اصحاب شجرہ کی ساری کیٹیگریز میں یہ شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے جو مخالف صحابی ہیں جن کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ ان کی فضیلت میں سوائے صحابی ہونے کے اور کوئی فضیلت پائی نہیں جاتی، اور یہ صحابیوں کی سب سے لو کیٹیگری یعنی فتح مکہ کے آس پاس ایمان لانے والے صحابی ہیں، جن کے بارے میں سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ لوگ پہلے ایمان لانے والوں کے درجے پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 4، ایک دعویٰ بڑے زور شور سے کاتب وحی ہونے کا امیر معاویہ کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا ہے 99.99% قرآن نازل اور قلم بند ہو چکا تھا، اور کاتب وحی کی تعداد 20 سے زائد تھی۔ یہ کدھر سے کاتب وحی ہیں؟ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشامد کی تھی کہ میرا لڑکا پڑھا لکھا ہے۔ تو آپ لکھا پڑھی کے لیے ان کو رکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات رکھی تھی، اپنی پسند سے ان کو نہیں رکھا تھا۔ کاتب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 20 اور 22 اور 23 کی تعداد ہے، جن میں سر فہرست حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کو قلم بند کیا تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
قرآن کو کتابی شکل دی تھی انہوں نے۔ نمبر 5، علم کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے زمانے میں 2 نام ٹاپ پر مانے جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چیف جسٹس تھے۔ قرآن و حدیث اور علم فقہ کے میدان میں اس زمانے میں لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ یوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا نہیں چاہتے تھے، ان کے مقابلے میں ان کے خلاف جو لوگ تھے ان کا کارنامہ یہ ہے کہ علماء حق کو قتل کیا، جیلوں میں ڈالا، اور لالچی علماؤں کے ذریعے یا ڈرپوک علماؤں کے ذریعے جی بھر کے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، جھوٹی حدیثیں لکھوائیں جو ان کے یعنی بنو امیہ کے فیور میں تھیں، اور ناانصافی والے فتوے جاری کروائے۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، چاہے حکومت رہے یا جائے، قرآن اور حدیث کے حساب سے فیصلہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈرٹی پولیٹکس کا کھیل نہیں کھیل سکتے تھے، اس لیے سیاسی طور سے ناکام رہے۔ ان کے ہاتھ شریعت نے باندھ رکھے تھے، دوسری طرف الٹا معاملہ تھا، ان لوگوں نے شریعت کو باندھ رکھا تھا یعنی قید کر رکھا تھا۔ پھر پاور اور منی کا وہ گندا کھیل کھیلا گیا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی طرف یا لالچ میں یا خوف سے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے پڑھتے چلے گئے، اور آخرکار نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے بھی اس گندی پولیٹکس کے شکار ہوئے۔ مجھے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، حق انصاف کیا ہے یہ تو ہر کسی کا فرض ہے کہ پتہ لگائے۔ ایمان کا تقاضا بلکہ ایمان کا ضروری حصہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی حق پر ہو تو اس کو نہ صرف تسلیم کر لیں بلکہ اس کا ساتھ دیں۔ یہ بیجا طرفداری جس کی بنیاد یہ ہو کہ یہ ہمارے فرقے کی بات ہے تو ہمیں آنکھ بند کر کے طرفداری ہی کرنی ہے، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ ہم لوگوں کو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے امیر معاویہ کو صحابی مان لیتے ہیں، مگر ان کا معاملہ اللہ ہی تعالیٰ پہ چھوڑا جانا چاہیے۔ مگر حق اور باطل کو اچھی طرح جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کا سوال اٹھے گا قیامت کے دن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ باقی سب کو میں نے معاف کر دیا، مگر میرا اور معاویہ کے جو شیعہ ہیں یعنی ساتھی کا مقدمہ سیدھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کر اس معاملے میں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔